جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو سیج پر آیت کو دیکھتے ہوئے ایک پلکوں سے نگارش کا گمان ہوا، لیکن نگارش تو اس دنیا میں ہی تھی نہیں۔ اپنے دل مار کر آیت کو اس جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں، وہ ایک نکاح کر چکا تھا اور اسے نبھانے کا پورا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اپنے دل کو آیت کے لیے وہاں کر پاتا۔ آپ چینج کر لیں، تھک جائیں گے۔ بہت ہی دبے ہوئے لفظوں میں وہ اسے سمجھا گیا۔ اس کی بات پہ آیت خان کے ماتھے پہ بل پڑے اور غصے سے اس کے قریب آئی۔ کیوں؟ میں کیوں چینج کروں؟ میں آپ کے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہوں اسفندیار خان، اور آپ مجھے ایسے اگنور نہیں کر سکتے۔ وہ پورے حق اور مان اور دعوے سے بولی۔ آپ جو چاہتی ہیں شاید وہ میں آپ کو نہ دے سکوں۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ سے کیا چاہتی ہوں؟ آیت نے انچ بھر کے فاصلے میں کھڑے ہوتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اسفند خان ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ سپاٹ نظروں سے وہ آیت کو دیکھتا رہا۔ تم آگ کے ساتھ کھیلنا چاہ رہی ہو آیت، جل جاؤ گی۔ میں جلنا چاہتی ہوں، اسی کے انداز میں بولتی اس کو حیران کر گئی۔ جل کر خاک ہو جاؤ گی۔ وہ اسے خود سے دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ خاک ہونا چاہتی ہوں، اس کے گلے میں باہوں کا ہار ڈال دی اور اسے جھٹکے سے اپنے قریب کر گئی۔ اسفند خان نے اس کے پلکوں کی جھالر کو دیکھا جو اس کے سب سے زیادہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ آیت، اتنا قریب مت آؤ، میں نگارش کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ اسفند نے صاف لفظوں سے آیت کو کہا، جس کے چہرے پہ ایک مسکان سج گئی۔ مجھے نگارش کی جگہ چاہیے بھی نہیں، مجھے اسفندیار خان کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے، آیت کی جگہ جو صرف آیت کی ہوگی۔ آیت اس کے دل کے مقام پہ اپنا ہاتھ رکھے دھیرے سے بولی، آئی وانٹ ٹو بی یور ہارٹ بیٹ۔ اس کے سرگوشی والے الفاظ کو اسفند نے آنکھیں نیچے سنا۔ دور کہیں سے نگارش کی مسکراہٹ محسوس ہوئی، جسے وہ بھی خوش تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ اس کا اسفند اپنی زندگی میں آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خوشیوں کو گلے سے لگا لے۔ اسفند ابھی بھی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا، جس وجہ سے آیت کی آنکھیں آنسو سے بھرنے لگی۔ وہ اپنی انا خوددار عزت نفس مارتے ہوئے اس کے قریب آئی، لیکن اسفند نے کوئی پیش رفت نہ کی۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوتے پیچھے ہٹنے لگی کہ اسفند نے اس کی کلائی تھام لی اور کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ تم خود قریب آ رہی ہو، میری قربت بہت جان لیوا ہے آیت، تم سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولتا اس کی گردن پہ اپنا شدت بھرا لمس چھوڑ گیا۔ آیت پوری جی جان سے کانپی۔ وہ اپنی شیروانی گھڑی کی ٹک ٹک پہ اس کا دل کی دھڑکنیں چل رہی تھی۔ سب کی نظریں اس ہستی پہ ٹکی جو آئی سی یو میں تھی۔ 3 ڈاکٹر اس وقت آئی سی یو میں اس کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ باہر موجود اس کے گھر کا ایک ایک فرد اس کی زندگی کے لیے دعا گو تھا، جبکہ اسفندیار خان اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل پہلے ہی تو وہ اس کے ساتھ تھی، فون پہ ہنستی مسکراتی، اور اگلے ہی پل وہ زمین پہ گری تھی۔ اپنے سانسوں کے آخری ڈور بھی ٹوٹتے دیکھتے وہ ایک آخری مسکان اسے دے کے گئی تھی۔ اسفندیار خان نے اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرا تھا جو خون سے لت پت تھا۔ وہاں موجود سب فرد کے لبوں پہ ایک ہی دعا تھی کہ نگارش بچ جائے، اسے کچھ نہ ہو۔ وہ ماں بننے والی تھی، اسفندیار خان کے بچے کی ماں۔ وہ سب غلط فہمیاں ہی تو تھی جو آج دور ہوئی، لیکن آج ہی وہ اس سے کھو گئی۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا، اس نے اس جانب دیکھا، ڈاکٹر علی اسفند کی جانب۔ آئی ایم سوری اسفند، ہم نے پوری کوشش کی لیکن ہم انہیں نہیں بچا پائے۔ جسے خدا کی مرضی، اس سر جھکائے شکست خوردہ انداز میں بولے۔ اسفندیار خان کو لگا کہ اس کی سانسیں ہی تھم گئی ہوں۔ نگارش اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ اس کی بیوی، اس کی جان، نہیں، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اس کو کسی کی آواز، کسی کی کوئی پکار سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بس اپنے ارد گرد بھان بھان کی آوازوں کا شور سن رہا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ سبھی اشک بار تھے۔ مہبہ بیگم اپنی بیٹی کے اچانک انتقال پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ آسیہ بیگم اپنے بہو اور اس ننھی جان کا درد جو ابھی ماں کے پیٹ سے سانس لینا شروع ہی ہوا تھا کہ اپنے سینے سے محسوس کر رہی تھی۔ ان دونوں ماں بچے کی زندگی ایک ساتھ چھن گئی تھی۔ میت کو جنازے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ اسفندیار خان بس یکٹک اپنی بیوی نگارش کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ نگارش اس کی زندگی میں نہیں رہی۔ دونوں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہی کو سیلیبریٹ کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنے پاس بلا لیا۔ اسفند، آج آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے کہ آپ کی ساری ناراضگی دور ہو جائے گی۔ فون پہ وہ چہکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیسا سرپرائز؟ وہ کافی دنوں سے اس سے خفا تھا کیونکہ وہ اسے پراپر ٹائم نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک ڈاکٹر تھی اور ان دنوں اس پہ کام کا بہت زیادہ بوجھ تھا، اور اسفند اس سے ان دنوں تھوڑا خفا رہنے لگا۔ آج وہ صبح سے مسلسل اسے فون کر رہی تھی، لیکن اسفند نے اس کے فون کو اگنور کیا، لیکن کافی دفعہ اس کے فون کرنے پر بالآخر اس نے کال ریسیو کی اور وہ سرپرائز کے متعلق بتا رہی تھی۔ مجھ سے ملیں گے تو پھر میں آپ کو وہ سرپرائز بتاؤں گی، نگارش نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ نگارش، تمہیں جو بتانا ہے ابھی مجھے بتاؤ، میں بہت بیزی ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ان فضول چیزوں میں پڑوں۔ اسفند کا سنجیدہ انداز نگارش کو افسردہ کر گیا۔ کیا آج شام کو ڈنر باہر کریں؟ نگارش نے دھیما لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔
اس کا اتنا دکھی انداز محسوس کرتے ہوئے اسفند کو اپنے سخت رویے کا احساس ہوا۔ ٹھیک ہے، شام کو ملتے ہیں۔ وہ کال کاٹ گیا تھا، اور پھر جب شام کو ایک ہوٹل میں وہ ایک دوسرے سے ملنے والے تھے تو اسے اپنے ماں بننے کی خوشی کے متعلق بتانے والی تھی، لیکن اسفند وقت پر نہ پہنچ سکا۔ نگارش نے اس کا کافی انتظار کیا پر وہ نہ آیا، تو وہ غصے سے ہوٹل سے باہر نکلی، اور اسی وقت اسفند کا فون آ گیا تو ایک سائڈ پر ہو کر کال ریسیو کرنے لگی۔ میں پہنچ رہا ہوں نگاہ، لیکن یہاں ٹریفک بہت جام ہے، بس سمجھ لو میں تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ اس نے کال پک کرتے ہوئے اس کو بتائی، نہیں اب کیا فائدہ، میں آپ کا 2 گھنٹے سے ویٹ کر رہی ہوں۔ اسفند، کم از کم آپ کو کام بنتا تھا، مجھے اطلاع کر دیتے، میں واپس جا رہی ہوں، اب آپ بھی واپس چلے جائیں۔ یار نگاہ، اتنا خفا مت ہو، میں بتا تو رہا ہوں، دیکھ لو گاڑیوں کی سائرن کی آوازیں، میں ایسی جگہ پھنسا ہوا ہوں کہ میں نکل ہی نہیں پا رہا، تو پلیز تم تھوڑا سا ویٹ کر لو، میں ہوٹل کے قریب ہی ہوں، جسٹ 10 منٹس۔ اسفند اس کو صفائی دیتے ہوئے بولا، آپ ہمیشہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آپ کے لیے وقت نہیں، لیکن آج آپ نے آ کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ کے پاس بھی میرے لیے کوئی وقت نہیں۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی اسفند، یہ بتانا چاہتی تھی کہ آپ کو کہ آپ بابا بننے والے ہیں۔ نگارش کی بات پر اسفند کی آنکھیں کھلی۔ واٹ آر یو سیئنگ؟ پھر سے کہنا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ اسفند کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اسے یقین نہ آیا کہ نگارش اسے کیا کہہ رہی ہے۔ جی ہاں، ہم دونوں ماما بابا بننے والے ہیں، اور یہ بات مجھے آج پتہ چلی، اس خوشی کو میں آپ کے ساتھ ہی سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی۔ اسفند، لیکن ٹھیک ہے، اب گھر چلتے ہیں، میں بہت تھک گئی ہوں، میں اب مزید یہاں نہیں رک سکتی، مجھے سونا ہے، گھر جا کر دیر تک سونا۔ اسفند نے تکین سے چور لہجے میں کہا، تم صرف 10 منٹ وہیں پہ رکو، میں تمہیں خود پک کرنے آ رہا ہوں، اور بہت احتیاط سے پلیز میری جان۔ اسفند کا لہجہ فوراً بدلا، جسے نگارش نے بھی نوٹ کیا تھا۔ میں انتظار کر رہی ہوں، جلدی آ جائے، نگارش بھی تکیہ ماندے لہجے میں بولی۔ اسفند کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر نگارش کے پاس پہنچ جائے۔ I love you نگارش، you give me such a big good news, thank you so much۔ اسفند نے اسے دل سے کہا۔ نگارش کے چہرے پہ خوبصورت سی مسکان سج گئی۔ ابھی ہارڈلی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اسے سامنے سے اسفند کی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کو دیکھتے، اس کے چہرے کی خوشی کو دیکھتے نگارش اتنی مگن ہوئی کہ اسے یہ تک نہ پتہ چلا کہ اس کے پاس آنے کے لیے سڑک کے بیچوں بیچ چلتی اس کی طرف بڑھنے لگی کہ اسی لمحے گاڑی نے اسے زوردار ٹکر مارتے ہوئے کچل دیا۔ جو دور سے ہی اس کو میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے اسے گاڑی سے ٹکراتے دیکھ وہیں دم سادے کھڑا رہ گیا، اور سڑک کے بیچوں بیچ گہرے خون میں لت پت اپنی آنکھیں بمشکل کھولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک سے ہر طرف شور شرابہ اٹھا۔ اسفند بھاگتا ہوا نگارش کے پاس گیا، اس کا سر اٹھاتے اپنی گود میں رکھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکان تھی، لیکن وہ تکلیف میں بھی تھی، اسے بہت گہری چوٹیں آئی تھیں۔ اسفند اس کو دیکھتا ہوا آنسو بہانے لگا، وہ دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں بند کر رہی تھی۔ اسفند نفی میں سر ہلاتے ہوئے حواس باختہ ہوتا ارد گرد دیکھنے لگا۔ نہیں نگاہ، آنکھیں کھولو نگاہ، نگارش وہ چلاتا رہ گیا۔ اب وہی سب کچھ ختم ہو گیا، کلمہ شہادت۔ اسفند ایک دم اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ وقت نے ایک ہی دم میں کتنی تیزی سے پلٹا کھایا کہ اسفند بھی سوچتا رہ گیا۔ آج ہی کے دن اسے سب سے بڑی خوشخبری ملی تھی، اور آج کے دن وہ خوشی بھی چھین گئی، اور ساتھ ہی اس کی بیوی بھی۔ ہم روزانہ ٹی وی پر لوگوں کے منہ سے ہر طرف سے روز ایکسیڈنٹ کے واقعات سنتے رہتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے، روز حادثات ہوتے ہیں، لیکن جب یہ حادثہ خود پر بیتتا ہے نا، تب تکلیف کا احساس جاگتا ہے۔ اسفند اسی تکلیف میں تھا، کھونے کا احساس کیا ہوتا ہے وہ محسوس کر رہا تھا۔ نگارش کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلا ہو گیا تھا، اپنی زندگی کو اس نے جینا چھوڑ دیا تھا، وہ اس کی زندگی کی ایک روشن صبح تھی، اور اس کے جانے کے بعد اسفند کی زندگی میں صرف اندھیرا رہ گیا تھا۔ آنکھیں میچتا تو اس کی آنکھوں کے آگے وہی ایکسیڈنٹ بار بار اپنی شبیہ دکھاتا، اسے بے چین کر دیتا۔ نگارش کے الفاظ کی بازگشت اسے بار بار سنائی دیتی تھی، وہ تڑپ کر اٹھ جاتا، سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا، لیکن اسے کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ اچانک سے اس کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا، سڑک بالکل صاف تھی، اکا دکا ہی گاڑیاں تھیں اس سڑک پہ کہ اچانک سے ایک تیز گاڑی نے نگارش کو کچلا۔ وہ گاڑی کس کی تھی؟ اسفند کے چہرے پہ ایک دم خرختگی چھائی وہاں پہ، لیکن کیمرہ وہاں لگے ہوئے تھے، وہ جو کوئی بھی تھا کیمرے میں آ گیا ہوگا، اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اسفندیار خان صوفے سے اٹھتے آگے کی جانب بڑھتے بستر سے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے دوست DSP بالاج ملک کو کال ملائی۔ اسے شخص تک پہنچنا تھا جس نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا آیت اپنے کمرے سے باہر بہت ہی کم نکلتی تھی، وہ اپنا کھانا وغیرہ سب کچھ کمرے میں منگوا رہی تھی۔ اچانک سے اسے کیا ہوا، کوئی گھر میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ نسرین بیگم بھی اس کی اچانک سے ان ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر تھوڑی پریشان ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے آیت سے بات کرنے کا سوچا۔ جسے دروازہ کھول کے وہ اندر آئی تو انہوں نے آیت کو بستر پہ سوتا ہوا پایا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سارے پردے کھڑکیوں سے پردے ہٹائے۔ آیت اٹھو بیٹا، کیا ہو گیا؟ یہ تم نے کمرے سے تم نکلتی ہی نہیں، نہ کسی سے تم بات کرتی ہو، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ نسرین بیگم کی آواز سنتے ہوئے آیت فوراً سے نکہت سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ مما میں ٹھیک ہوں،
بس اسے دل نہیں چاہ رہا تھا باہر آنے کو۔ بیٹا کوئی تو بات ہے، میری ہستی ہستی بیٹی ایک دم سے خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا بات ہے بتاؤ مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ انہوں نے اس کے چہرے کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا، آیت تمہیں تو بہت تیز بخار ہے بیٹا، چلو میرے ساتھ ہاسپٹل چلتے ہیں۔ نہیں مما میں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں جانا، بس آپ مجھے ایک ٹیبلٹ دے دیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آیت نے ٹالتے ہوئے کہا، بالکل نہیں، میں فون کرتی ہوں ولید کو، وہ آتا ہے وہ خود تمہیں ہاسپٹل لے کے جائے گا۔ پلیز مما ہر بات پہ آپ ولید کو مت انوالو کیا کریں، میں ٹھیک ہوں اور آپ مجھے بس ایک ٹیبلٹ دے دیں، اگر نہ آرام آیا تو میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں گی۔ آیت نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے کہا، اسے ولید کی اور اس کی منگنی ہوئی تھی، ولید اس پہ بہت زیادہ اپنا رعب جمانے لگا تھا تو ہر بات پہ وہ روک ٹوک کرتا۔ 15 دن بعد ان کی شادی تھی۔ وہ تو ولید کو پسند کرتی تھی لیکن اس کی حد درجہ اپنی زندگی میں انٹرفیئر کرنا اسے کبھی بھی بری طرح چبھتا تھا، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ ولید اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس کی کوئی بات اگر بری بھی لگتی تو برداشت کر جاتی۔ ایک ہفتے کے بعد شہر سے باہر تھا اپنی کسی خاص پروجیکٹ کے سلسلے میں، اس لیے آیت کی بیمار ہونے کا نہیں پتہ چل سکا، ورنہ اس کے سر پر کھڑا ہو کر اسے ہاسپٹل لے کے جاتا۔ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے سوپ بھیجواتی ہوں، تم سوپ پیو، اس کے بعد پھر ٹیبلٹ لے لینا، اگر آرام نہیں آیا تو اپنے بابا کے پاس ہاسپٹل چلے جانا، اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی۔ 15 دن بعد شادی ہے تمہاری اور تم اس طرح بستر سے لگ کر لیٹ گئی ہو، نسرین بیگم نے اٹھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ آیت نے گہرا سانس بھرتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ ایک حادثہ اس کی زندگی کو بدل گیا تھا، ہاں وہ حادثہ ہی تو تھا، بار بار خود کو یہی یقین دلاتی کہ وہ حادثہ ہے۔ وہ تو اپنی روٹ پہ جا رہی تھی، گاڑی کی سپیڈ بھی اس نے نارمل ہی رکھی تھی کہ اچانک ایک لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ آیت نے بریک بھی لگانے کی کوشش کی لیکن بریکس نہ لگی اور وہ لڑکی اس کی گاڑی سے ٹکراتی ہوئی دور جا گری۔ اس وقت آیت اتنی گھبرا گئی تھی کہ اس نے گاڑی روک کر اس لڑکی کو نہیں دیکھا کہ وہ زندہ ہے بھی کہ نہیں، اور یہی غلطی تھی جس کا پچھتاوا اسے ابھی تک تھا۔ اس وقت وہ رک جاتی اور اس کو دیکھ لیتی، اسے ہاسپٹل لے جاتی تو شاید وہ بچ جاتی۔ اسود اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود تھا، اس کے اپنے دوست ٹی ایس پی بالاج ملک سے تفصیلاً بات ہو گئی تھی اور وہاں پہ موجود سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے اس گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا گیا تھا۔ باقی کے کام بھی بالاج ملک دل سے کرتا اپنے دوست کے ساتھ دے رہا تھا۔ یہ تو دیکھنے میں ایک ٹریفک حادثہ ہی تھا لیکن اس کے باوجود انسانیت بھی کوئی چیز تھی اور بالاج ملک پولیس فورس کی طرف سے اس کے لیے ایکشن لینا چاہتا تھا، لیکن اسفندیار خان نے منع کر دیا۔ وہ اپنے طریقے سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے بالاج ملک خاموش ہو کے اور خاموشی سے ہی اس کی مدد کرنے لگا۔ آئی تھنک گاڑی میں کوئی لڑکی ہے، بالاج ملک کی بات پر اسفند کے کان کھڑے ہوئے۔ تم نے غور سے دیکھا تھا وہ گاڑی کوئی لڑکی چلا رہی تھی کیا؟ ہاں میں نے وہاں موجود 2 سی سی ٹی وی کیمراز منگوائے ہیں، ان دونوں میں ایک ہی چیز مماثلت تھی کہ گاڑی میں لڑکی موجود تھی، پر فی الحال وہ گاڑی کسی کے نام پہ ہے، تھوڑا سا وقت لگے گا پتہ لگنے میں۔ صحیح ہے، جیسے ہی پتہ لگے مجھے بتانا۔ اسفند گھر آ چکا تھا، وہ 2 دن اس بات کو گزر گئے لیکن بالاج ملک نے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا، تو وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا اسے کال کرنے لگا کہ تبھی بالاج ملک اس کے آفس میں انٹر ہوا۔ ارے اچھا ہوا تم آ گئے، میں تمہیں ہی فون کرنے والا تھا۔ اسفند نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جانتا ہوں ایک کام دیا تھا تم نے، پورا تو کرنا تھا، سوچا پورا ہوتے ہی تم سے ملاقات کروں گا۔ اس کے گلے لگ گیا، کیا لوگے چائے یا کافی؟ کافی منگوا لو، بالاج ملک نے فرینکلی کہا۔ اسفند تو کافی کا آرڈر دیتے ہوئے بالاج ملک کی جانب مڑا۔ یہ رہی فائل، اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں۔ بالاج ملک نے ایک فائل اسفند کی جانب بڑھائی۔ گاڑی شہر کے مشہور ایڈوکیٹ میر ہمدانی کے نام اور اس دن گاڑی میر ہمدانی کی بیٹی آیت ہمدانی چلا رہی تھی۔ بالاج ملک نے اسے تفصیل بتائی۔ میر ہمدانی کی بیٹی آیت ہمدانی۔ اسفند نے اپنے چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبتے اس کا نام دہرایا۔ ہاں 2 دن بعد اس کی شادی ہے اور میر ہمدانی بہت بڑے پیمانے پہ یہ شادی آرگنائز کر رہا ہے۔ میری زندگی سے روشنی چھیننے والی لڑکی اپنی زندگی کو روشنیوں سے بھرنے جا رہی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اسفندیار خان اسے یہ روشنی والی زندگی جینے دے گا، کبھی بھی نہیں۔ اسفند خان غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ تمہارا کیا ارادہ ہے اسفند؟ تم کیا کرنے والے ہو؟ بالاج ملک کو اس کے ارادوں سے ڈر لگا۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا، لیکن اس لڑکی کو میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ شادی کرنا چاہتی ہے نا، اس کی شادی تو اب میں کرواؤں گا۔ بالاج یہ جو لائف پارٹنر ہوتے ہیں نا، یہ ہماری ہارٹ بیٹ ہوتے ہیں، اگر یہ ہماری زندگی میں نہ رہے تو ہماری ہارٹ بیٹ رک جاتی ہے، زندہ ہوتے ہوئے بھی زندہ نہیں۔ میری زندگی کا ساتھی مجھ سے روٹ کر چلا گیا، میں اس کے ساتھ اپنی خوشی نہ بانٹ سکا، اسے گلے سے نہیں لگا سکا۔ یہ دکھ مجھے ساری زندگی رہے گا اور جس کی وجہ سے یہ دکھ ملا ہے نا، چھوڑوں گا نہیں تو میں اس کو بھی، برباد تو میں بھی ہوں تو اب اس کو بھی آباد نہیں ہونے دوں گا۔ اسفندیار خان کی باتیں سنتے ہوئے بالاج ملک چپ سا ہو گیا۔ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگا لیکن وہ چاہ کے بھی اسفند خان کو اس عمل سے روک نہیں سکتا تھا، جانتا تھا کہ وہ کتنا ضدی اور اڑیل انسان ہے، اگر اس نے روکنے کی کوشش بھی کی تو رکنا تو دور، اس نے اسے دوستی ہی ختم کر دینی، اور ایسے میں بالاج ملک نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ مما یہ کنگن نہیں پورے، ارے مجھے آپ دیکھ تو رہی ہیں سائز کتنا کھلا ہے، دلہن بنی بیٹی آیت نے اپنی ماما سے کہا۔ اس وقت وہ برائڈل روم میں تھی اور اس کو
تیاری کا فائنل ٹچ تھا۔ وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج وہ اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنے جا رہی تھی۔ ولید نعمان کے ساتھ وہ تھوڑی چپ چپ سی تھی، لیکن اپنی زندگی کے اس فیصلے سے مطمئن تھی۔ اس کے سب گھر والے بہت خوش تھے تو وہ بھی خوش تھی، لیکن اس وقت بات سونے کے کنگن کی تھی جو اس کی ساس نے اس کے لیے بھجوائے تھے۔ وہ ان کے خاندانی کنگن تھے، لیکن ان کا سائز بہت بڑا تھا۔ بیٹا تھوڑی دیر کی تو بات ہے، پہن لو۔ تمہاری ساس کی خواہش ہے کہ یہ کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہو نکاح کے وقت۔ نسیم بیگم نے آئے سے درخواست کرتے ہوئے، ماما یہ بہت برے لگ رہے ہیں، یار کچھ تو سمجھنے کی کوشش کریں، یا تو اگر ان کو خواہش تھی تو وہ اس کا سائز ہی چھوٹا کروا لیتے۔ اب دیکھیے کتنے ہیوی ہیں اور اتنے وزنی۔ آیت نے منہ بناتے ہوئے اپنی کلائی ان کے سامنے کرتے ہوئے بتایا، بیٹا بڑوں کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ بہت دل اور بہت چاؤ سے لے کے آئی تھی، نکاح ہو جائے پھر اس کے بعد اتار دینا، ٹھیک ہے؟ نسیم بیگم نے بہت محبت سے سمجھایا تو آیت نے منہ بناتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، تم انتظار کرو، بس تھوڑی دیر میں مولوی صاحب بھی آ جائیں گے، پھر نکاح شروع کرتے ہیں۔ آج میری بیٹی کی زندگی کا سب سے اہم دن ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آج کے دن سب کچھ اچھا ہو، میری بیٹی کی زندگی خوشیوں سے اللہ تعالیٰ بھر دے، آمین۔ نسیم بیگم نے اس کے ماتھے پہ بوسہ لیتے ہوئے محبت سے اسے دعا دی۔ فائد دھیما سا مسکرا دی۔ ابھی کچھ دیر گزری ہی تھی کہ وہ کمرے میں اکیلی تھی کہ اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ سونیا اچھا ہوا تم آ گئی، یہ گلو بند کا ہک تو دیکھو، مجھے اس گلو بند کا ہک تنگ کر رہا ہے، اسے بند کر دو۔ آیت یہ جانے بغیر کے پیچھے کون ہے اپنی پریشانی بتائی، لیکن مسلسل خاموشی کی وجہ سے اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک انجان شخص کو اکیلے وہاں اپنے پیچھے دیکھ اس کے رونگٹے سے کھڑے ہو گئے۔ کون تم اور اندر کیسے چلے آئے؟ آیت نے اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ سامنے کھڑا شخص بہت ہی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آیت کو اپنے لیے غصہ نظر آیا۔ شادی کر رہی ہو آیت ہمدانی؟ تم میرا نام کیسے جانتے ہو اور اندر کیسے چلے آئے؟ آیت نے گھبرائے ہوئے پوچھا۔ تم مجھے جانتی نہیں کہ میں کون ہوں، لیکن میں تمہیں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اپنی ویسٹ پہ ہاتھ رکھے وہ اس کے قریب آیا۔ آیت گھبرائی جا رہی تھی لیکن ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ یہ شادی نہیں کرو گی؟ اسود نے اس کی آنکھوں میں آ کے ڈالتے کہا، کیا مطلب؟ کیوں نہیں کروں گی؟ اور تم ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ جسٹ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، ورنہ گارڈس کو بلوا کر ابھی دھکے دے کے باہر نکالوں گی، آیت اپنی ٹون میں بولی۔ اسے دھمکی دینے لگی تو یہ اندازہ نہ لگایا کہ اتنا سخت سیکیورٹی ہونے کے باوجود میں یہاں اکیلا تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ میری طاقت تمہارے باپ کی طاقت سے کہیں گنا زیادہ ہے، اس لیے جو کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ میں یہ شادی ضرور کروں گی، اگر میں نے شادی نہیں کی تو میرے گھر والے سب کی انسلٹ ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، یا تو انسلٹ برداشت کر لو یا پھر بیوہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ آیت کو تو جیسے کسی بچھو نے زور سے ڈنک مارا ہو۔ وہی جو تم نے سنا، اگر تم یہ شادی کرو گی تو مجبوراً مجھے تمہارے شوہر ولید کو زندگی کی سانسوں سے آزاد کرنا پڑے گا۔ آخر تم ہو کون اور چاہتے کیا ہو؟ کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ آیت تیز لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی چلائی، بتا دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اسفند خان نے ایک گن نکالتے ہوئے اس کے سامنے کی، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ تم جانتے ہو میں ایک ایڈوکیٹ کی بیٹی ہوں، بابا جانی کو تمہارے بارے میں بتایا تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آیت نے ایک دفعہ پھر سے دھمکایا، میں اپنی کشتیاں جلا کر آیا ہوں آیت ہمدانی، زندگی موت کا ڈر ان کو ہوتا ہے جن کے اندر جینے کی امنگ ہو۔ میری ہارٹ بیٹ اب رک چکی ہے اور تمہاری ہارٹ بیٹ کاٹنے آیا ہوں، اور اس ہارٹ بیٹ کو کاٹنے میں اگر مجھے کچھ بھی ہو جاتا تو مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میں اکیلا نہیں مروں گا، تمہیں تمہارے شوہر کے ساتھ تمہارے پورے خاندان کو لے کے مروں گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم نے اپنی قربانی دینی ہے یا اپنے پورے خاندان کی، اپنے ہونے والے شوہر سمیت۔ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ اسفند خان نے بنا کسی لچک کے اسے اچھا خاصا ڈرا دیا۔ آیت نے اپنا سر پکڑ لیا، نہ جانے وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا۔ میں کیا کہہ کے انکار کروں؟ ولید مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اگر میں نے انکار کیا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ پلیز ڈونٹ ڈو دس، پلیز۔ تو ٹھیک ہے، کر لو شادی، لیکن شادی کی پہلی رات ہی تم بیوہ ہو جاؤ گی۔ اب کی بار اسفند نے مصنوعی مسکراہٹ سے اس کی جانب اچھالی، وہ اپنی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، پلیز ایسا مت کرنا، وہ بھی اکلوتی تھی، اور میرا بچہ وہ بھی تو اکلوتا تھا، انسانیت نہیں تھی تم میں؟ اسفند خان اپنے خیالوں میں کھوتا ہوا سرد لہجے میں بولا۔ اس کی باتیں آیت کے اوپر سے گزر گئی، اسے سمجھنا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ دیکھو میری بات سنو، وہیں کھڑی رہو، تم ولی سے شادی سے انکار کرو گی ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ دروازہ زور زور سے بجا تو آیت نے گھبرا کے سامنے کھڑے شخص کی جانب دیکھا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی جیسا تم کہہ رہے ہو، چاہے اس کے لیے تم میری جان لے لو، کچھ بھی کر لو، میں ولی سے ہی شادی کروں گی۔ آیت نے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے غصے سے کہا تو اسفند خان نے اسے اپنی طرف کھینچا، وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ میں تمہارا بہت لحاظ کر رہا ہوں، لیکن اب اگر تم نے میری بات کو اگنور کیا تو یقین کرو پہلی گولی سیدھی ولید کے دل کے پار ہوگی۔ اسفندیار خان کے سخت لہجے پہ آیت کا دل بھر گیا، وہ اس شخص سے ڈر گئی، اس کی کالی آنکھوں سے خوف کھا گئی۔ دروازہ ابھی بھی زور زور سے کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔
آپ آیت میں ہمت مفقود ہو گئی تھی اور سامنے کھڑے جنونی انسان سے ڈر گئی تھی۔ اس کا اندازہ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا۔ آیت نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ولید کھڑا تھا۔ ولید کو دیکھ کر آیت کا رنگ فک ہوا۔ ایک پل کو آیت کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ ولید کی نظریں آیت کے چہرے کے گرد طواف کر رہی تھی۔ کیا بات ہے آیت، اتنی دیر سے سب دروازہ بجا رہے ہیں، تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ ولید کے ساتھ نسرین بیگم اور شگفتہ آنٹی بھی کھڑی ہوئی تھی، جبکہ ایڈوکیٹ ہمدانی صاحب مولوی صاحب کے ساتھ کچھ ہی فاصلے پر پیچھے کھڑے دکھائی دیے۔ وہ میں آیت سے کچھ بات نہ بنی پڑی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پہ کوئی نہ تھا۔ وہ شخص جا چکا تھا، لیکن اپنا اثر پھر بھی آیت پہ چھوڑ گیا۔ آنٹی آیت کو باہر لے آئے تاکہ نکاح شروع کیا جا سکے، ولید نے چتانے انداز میں کہا۔ نسرین بیگم نے بڑی سی شال میں آیت کو ڈھانپا، جبکہ شگفتہ آنٹی ولید کی ماما نے آگے بڑھ کر آیت کو پیار کرتے باہر لے آئیں۔ اب پردے کی ایک طرف ولید تھا تو دوسری طرف آیت۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ آیت کا دل دھڑکنے لگا۔ آیت ہمدانی بنت میر ہمدانی، آپ کا نکاح ولید نعمان ولد محمد نعمان کے ساتھ 1,00,000 سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پر آیت کا سانس اٹکا۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا وہ کیا جواب دے۔ اگر اس نے نکاح کر لیا تو وہ شخص ولید کو مار ڈالے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آیت کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس نے فوراً سے اپنے اوپر سے شال اتار کر پرے کی۔ اس کا یہ انداز دیکھتے ہوئے وہاں موجود سب لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ کیا ہوا آیت، سب ٹھیک تو ہے؟ نسرین بیگم نے اس کا یہ اجلت بھرا انداز دیکھا تو گھبرائے ہوئے پوچھا۔ نہیں مما، کچھ بھی ٹھیک نہیں، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، کسی صورت نہیں کرنا۔ آیت دیوانوں کی طرح بولتے ہوئے اپنے قدم پیچھے لے کے جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ولید اور باقی کے افراد اس کا یہ انداز دیکھ کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ نکاح کے وقت یہ کون سی حرکت کر رہی ہو؟ میر ہمدانی صاحب نے آیت کے پاس آتے ہوئے دبے دبے غصے سے کہا۔ نہیں پاپا جان، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ آپ چاہے تو میری جان لے لیں، لیکن مجھے اس سے نکاح کے لیے مجبور مت کرے۔ انکل اسے کہے کہ خاموشی سے نکاح کے لیے بیٹھ جاؤ، ورنہ واقعی میں اس کی جان لے لوں گا۔ اب کی بار ولید نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا۔ اچھا بھلے ماحول کو شاید کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ آیت یہاں میرے پاس آؤ بیٹا، کیا ہوا، کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ نسرین بیگم نے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی دیکھی کہ اسی لمحے اس کی نظر سامنے کھڑے اسفند پہ جا ٹکی۔ وہی شخص تھا جس کے ہاتھ میں گن تھی، اور ابھی بھی وہ بنا پلک جھپکے آیت کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں مما، آپ ان سے کہیں واپس چلے جائیں، مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، مجھے ولید سے نکاح نہیں کرنا۔ آیت نے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ کسی صورت بھی ولید کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ پلٹ کر اندر کمرے کی جانب واپس بڑھنے لگی کہ ولید نے اس کا بازو پکڑ کر وہیں کھینچا۔ تم یہاں سب کے سامنے میری بے عزتی کر کے جا رہی ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ سب کے سامنے یہاں ابھی تمہاری جان لوں گا اگر تم نے اس نکاح سے انکار کیا تو۔ ولید کا جارحانہ انداز میر ہمدانی صاحب کو بھی سخت برا لگا۔ ولید، میری بیٹی کا ہاتھ چھوڑو، میں خود اسے سمجھاتا ہوں۔ آپ یہ سمجھائیں گے اس کو؟ بھری محفل میں یہ جو نکاح سے انکار کر رہی ہے، اگر اس کو آپ کا ڈر ہوتا تو یہ حرکت کرتی؟ ولید اب کی بار میر ہمدانی صاحب سے بھی تلخ انداز میں بولا۔ تم تھوڑا سا لحاظ کر کے بات کرو تو بہتر ہوگا، بھولو مت اس وقت تمہارے سامنے کون کھڑا ہے۔ میر ہمدانی کو اس کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ جانتا ہوں بہت اچھے سے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آج اس گھر میں آپ نے ہمیں بلا کر ہماری بے عزتی کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے خاموش رہیں گے؟ آپ کی بیٹی ہماری انسلٹ کر رہی ہے۔ ولید نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا، میں اپنی بیٹی سے خود بات کرتا ہوں۔ تم میری بیٹی کا ہاتھ چھوڑو۔ میر ہمدانی کا ابھی بھی ولید کا انداز بہت برا لگا۔ نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ نکاح نہیں ہوتا۔ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ آیت نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن ولید نے غصے سے ہی اسے واپس اپنی جانب کھینچا کہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ یہ ہاتھ اب ساری زندگی نہیں چھوٹے گا، اب نکاح کے بعد ہی تم سے بات کروں گا، ولید نے جارحانہ انداز میں بولا۔ آیت نے مدد طلب نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا، جو غصے سے اپنے لب بھیج گئے۔ ولید نے زبردستی آیت کو کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور مولوی صاحب کو نکاح پڑھوانے کا بولا۔ ایک منٹ مولوی صاحب، اس سے پہلے کہ مولوی صاحب نکاح پڑھواتے، اسفندیار خان بیچ میں بول اٹھا، اور اسے ایک پل سب کی نظر شخص پہ جا ٹکی۔ اگر لڑکی نکاح کے لیے راضی نہیں تو آپ یہ نکاح کیسے کروا سکتے ہیں؟ اسفندیار خان کا سرد لہجہ وہاں موجود سب کو گنگ کر گیا۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملے میں بولنے والے؟ ولید غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ یہ تمہارے گھر کا معاملہ نہیں ولید نعمان، یہ میری لائف کا معاملہ ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب کی بار وہ دونوں مد مقابل آئے، جبکہ دوسری طرف آیت کو اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ آیت کا نکاح تمہارے ساتھ نہیں، میرے ساتھ ہوگا۔ اچانک سے اس نے وہاں موجود سب لوگوں پہ بم پھوڑا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پٹی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم میری منگیتر ہے، اور آج ہمارا نکاح ہے، تم ہوتے کون ہیں بیچ میں بولنے والے اور یہ سب کچھ کرنے والے؟ جان لے لوں گا میں تمہاری۔ ولید نے اسفند کا کالر پکڑا تو اسی لمحے اسفند کی 4 باڈی گارڈز نے ولید کے اوپر گن تان لی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسفند اسے غصے سے صرف گھورے جا رہا تھا، جبکہ ولید اس کے ساتھ اتنی سیکیورٹی دے کے ایک پل کو گڑبڑا گیا۔ گربان سے ہاتھ ہٹاؤ گے یا؟ اسفند نے جان بوجھ کے بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ ولید نے خاموشی سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔
اسفند چلتا ہوا میر ہمدانی کے پاس آیا۔ آپ کی بیٹی اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گے؟ تم ہو کون اور اندر کیسے آئے؟ میر ہمدانی اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولے۔ یہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں، سامنے بیٹھی ہے۔ سپاٹ انداز میں بولتا ہوا آیت کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں وارننگ دیتی ہوئی تھی۔ آیت نے فوراً اس کے ہاں میں ہاں ملائی۔ جی بابا جان، میں ان سے پیار کرتی ہوں اور ان سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آیت کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کہے، لیکن سامنے کھڑے شخص کا ڈر اس کے دل و دماغ میں پوری طرح حاوی ہو گیا تھا۔ بڑی محفل میں میر ہمدانی کو اپنا سخت انسلٹ محسوس ہوئی تو وہیں دوسری طرف ولید بھی پیچھے تاپ کھاتا رہ گیا۔ مولوی صاحب ان دونوں کی نکاح پڑھوائیں۔ آیت کے اظہار کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش نہ بچی۔ انکل آپ ایسے کیسے کر سکتے آیت اور میں؟ ولید نے احتجاج کرنا چاہا۔ میر ہمدانی ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک گیا۔ مولوی صاحب پلیز نکاح شروع کریں۔ میر ہمدانی کا سپاٹ انداز محسوس کرتے آیت کے اندر چبھن سی اٹھی۔ نکاح نامہ دوسرا فل کیا جانے لگا۔ دولہے کا نام مولوی صاحب نے پوچھا۔ اسفندیار خان ول شمریز خان۔ حق مہر کتنا ہوگا؟ 1 کروڑ۔ اسفند خان سپاٹ انداز میں بیٹھا ہوا ہر سوال کا جواب دے رہا تھا، جبکہ آیت 1 منٹ کے لیے بھی نظریں اس کے اوپر سے نہیں ہٹا پائی۔ حق مہر اتنا زیادہ سنتے ہوئے وہاں موجود سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ آیت ہمدانی بنت میر ہمدانی آپ کا نکاح اسفند خان ول شمریز خان کے ساتھ 1 کروڑ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب ایک دفعہ پھر نکاح پڑھا رہے تھے اور آیت نے تڑپتے دل سے قبول ہے کہتے ہوئے آپ اس انجان شخص کے حوالے کر دیا۔ نکاح کی سنت پوری ہوتے ہی ہمدانی صاحب نے آیت کی جانب دیکھا جس کی پلکیں آنسو سے تر تھی۔ آیت نے ان کے پاس جانا چاہا لیکن میر ہمدانی نے اسے وہیں روک دیا۔ آج سے تمہارے ساتھ ہمارا رشتہ ختم، سمجھ لینا تمہارے ماں باپ مر گئے تمہارے لیے، میر صاحب نے دکھی انداز میں بولا۔ آیت انہیں دکھ سے دیکھتے ہوئے اپنے سانس روک گئی۔ ولید نے بھی غصے سے وہاں موجود ٹیبل کو زور سے ٹھوکر ماری اور باہر نکلتا چلا گیا۔ اسفندیار خان کافی طاقتور تھا اور اس کی سیکیورٹی اور اس کے پاس اس کی گارڈز تھے، لہٰذا یہ دیکھ کر ولید اندازہ لگا چکا تھا کہ اس نے پیچھے ہٹنا ہی مناسب سمجھا، لیکن وہ آیت کو معاف کرنے والا نہ تھا۔ بابا پلیز ایک بار میری بات تو سنیں، مجھے غلط مت سمجھیں۔ آیت نے اپنا آپ صفائی دینا چاہا لیکن ان کے ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو مار نہ سکے۔ نسرین سے کہو یہ یہاں سے چلی جائے۔ اس نے جو آج بڑی محفل میں میرے منہ پہ تماچا مارا ہے نا، مجھے ساری زندگی نہیں بھولے گا اور میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ آیت نے امید بھری نظروں سے ماں کی جانب دیکھا۔ کاش کی پرانی رسم زندہ ہو جائے۔ وہ وقت اچھا تھا جب بیٹیوں کو پیدا ہوتے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ دفن کر نہیں پتا اتنے لاڈ پیار کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ آج تم سب کے سامنے ہماری اتنی بے عزتی کروائی۔ بھول جاؤ کہ تمہارے ماں باپ اب اس دنیا میں ہیں۔ چلی جاؤ یہاں سے اس شخص کے ساتھ جس کی خاطر تم نے ہم سب کا سر جھکایا۔ نسرین بیگم نے بھی غصے سے اسے کہتے ہوئے اپنے شوہر کے پیچھے قدم بڑھائے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور نازوں سے پلی ہوئی۔ اسفندیار خان اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہوا طنزیہ انداز میں مسکرایا، جبکہ آیت نے اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ آیت کو اسفند رخصت کر کے اپنے ساتھ لے ہی جا رہا تھا۔ دونوں کے بیچ گمبھیر خاموشی کو آیت نے توڑا۔ گاڑی روکے، ابھی اسی وقت مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، آیت غصے سے بولی، جبکہ اسفند نے ڈرائیور کو گاڑی سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے نیچے اتر گیا۔ گارڈز کی 2 گاڑیاں آگے تھیں اور 2 پیچھے، اور اس وقت وہ ایک سنسان علاقے میں کھڑے تھے۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں سب کچھ کر گزروں جو میں نہیں کرنا چاہتا؟ اسفندیار خان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سلگتے لہجے میں غراتے ہوئے کہا۔ اس سے زیادہ برا اور کیا سلوک کریں گے آپ میرے ساتھ؟ بنا کسی قصور کے، بنا کسی گناہ کے آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا دے دی۔ آخر کیوں؟ کیا قصور تھا میرا؟ کیا گناہ تھا میرا؟ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ بولے کیوں؟ وہ اس کا کالر پکڑتے ہوئے غصے سے ہذیانی انداز میں چلائی۔ اسفند نے ایک نظر اس قاتل حسینہ کی جانب اور دوسری نظر اپنے گربان کی جانب دیکھا۔ اس گربان کو آج ولید نعمان نے بھی پکڑا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ تو تم سوچ نہیں سکتی۔ تم دوسری انسان ہو جو میرے کالر تک پہنچی۔ اگر اپنا انجام برا نہیں چاہتی تو ہاتھ ہٹا لو۔ اسفند کا وارن دیتا لہجہ آیت کو پھر سے ڈرا گیا۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے بتا دیں، میرا قصور کیا ہے؟ آیت نے بے بسی سے کہا۔ اسفند لم پیچھے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آتا ہوا گاڑی کو آگے بڑھا گیا۔ اب گاڑی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک قبرستان کے پاس جا کے اسفند نے گاڑی روکا اور خود باہر نکلتے ہوئے غصے سے آیت کو بھی گاڑی سے باہر نکالا۔ خاموشیوں کو دیکھتے ہوئے آیت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس قبرستان کیوں لے کر آئے اسے سمجھ نہ آئی۔ یا مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں تمہیں بتانے؟ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ چلو میرے ساتھ۔ اس کی کلائی کو مضبوطی سے جکڑے قبرستان کے مین گیٹ کو کراس کرتا ہوا اندر بڑھا۔ ڈر کے مارے آیت نے اسفند کو مضبوطی سے تھام لیا۔ زندہ لوگوں سے وہ نہیں ڈر رہی تھی لیکن قبرستان میں اس وقت آنے والے سے سخت بری طرح خوف میں مبتلا تھی۔ ایک قبر کے پاس جا کر وہ رک گیا۔ آیت نے ابھی بھی اس کو بازو کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا۔ آیت کی نظر سامنے ایک قبر پہ پڑی جس پہ بڑے پھولوں کی پتیاں ابھی بھی تر و تازہ تھیں۔ آیت مراد خان زوجہ اسفند خان۔ تاریخی پیدائش اور تاریخی وفات پڑھتے ہوئے آیت کو لگا کہ اس کے اوپر 7واں آسمان آ گرا۔
وہ بار بار وفات کی تعریف پڑھ رہی تھی، تاریخ جو اس نے اپنی ڈائری میں بھی لکھی تھی۔ ہاں، اس دن وہ حادثہ ہوا تھا، اس حادثے میں وفات پانے والی ایک لڑکی تھی۔ کیا یہی تھی؟ آیت نے گھبرا کر اسفند کی جانب دیکھا جو سپاٹ نظروں سے قبر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ میری زندگی تھی، اسے تم نے ختم کر دیا۔ صرف یہی نہیں، تم بہت بڑی گناہ گار ہو۔ میرے آنے والے بچے کو بھی تم نے موت کی نیند سلا دیا، اور اب بھی تم پوچھو گی کہ تمہارا گناہ کیا ہے؟ اسفندیار خان غصے سے چلایا۔ اس سہم کی پیچھے ہٹتی آنکھوں سے آنسو روانی کی طرح بہنے لگے۔ نفی میں سر ہلاتی وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کے لب کب کبانے لگے۔ تم جانتی ہو، اندازہ لگا سکتی ہو میری تکلیف کا نہیں، میں کس کرب سے گزرا، میرا کیا کچھ چھین لیا تم نے۔ ہاں، میں نے بھی تم سے چھینا بدلے میں، لیکن تم نے جس طرح چھینا کہ میں اندر ہی اندر مر چکا ہوں۔ دل چاہ رہا ہے کہ ایک اور قبر کھودوں اور یہاں پہ تمہارے نام کی، پر نہیں، میں تمہیں ماروں گا نہیں، تمہیں زندہ رکھوں گا، تمہیں زندہ رکھ کر روز ایک نئی موت دوں گا، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو جب ہم کسی سے چھین لیتے ہیں تو پھر ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے گھر والوں سے تمہارا ساتھ چھوٹا، اپنے منگیتر جس کے ساتھ تمہاری شادی ہونے والی تھی، اسے تمہیں الگ کر دیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اسفندیار خان اس سے تنزیہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کچھ قدم کے فاصلے پہ کھڑی وہ اسفندیار خان کو بے بسی سے دیکھے جا رہی تھی۔ اب کہنے سننے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ وہ کیا اس کو اپنی صفائی دیتی یا کچھ کہتی؟ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے کہ ایک دم سے آندھی طوفان نے اپنے گھیرے پہ لیا۔ آیت ایک دم گھبراتے ہوئے بمشکل لڑکھڑاتے اسفند کی جانب بڑھنے لگی کہ وہ قبرستان میں تھا۔ یہ بات دونوں کے دماغ میں کلک ہوئی۔ آیت نے اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن اسے اچانک طوفان کی وجہ سے جو وہاں تھوڑی دیر بہت روشنی جو دکھائی دے رہی تھی، وہ بھی اب دھول مٹی میں کچھ سچائی نہیں دے رہا تھا۔ تھک ہار کے آیت نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا کہ اسی لمحے اسفند نے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اسی لمحے آندھی طوفان میں معجزاتی طور پر کمی آنے لگی۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ طوفان آہستہ آہستہ تھمنے لگا تھا۔ اسفند نے اوپر آسمان کی جانب دیکھا۔ کیا اللہ اس سے ناراض ہو گیا تھا؟ اس کا دل کانپا، اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ وہ اللہ کے قرب سے کیسے دور سکتا تھا؟ ہاں، وہ زمینی خدا بن گیا تھا، وہ خود خدا بن کر اس وقت آیت کو سزا دے رہا تھا، لیکن کیا وہ صحیح کر رہا تھا؟ ایک لمحہ تھا آگاہی کا، اس بات کا احساس جاگا تھا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آیت کو اپنے سامنے کیا، اس کے چہرے پہ بھی کرب کے اثر نمایاں تھے۔ کہ واقعی قصوروار تھی اس نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا؟ یہ اس سوال تھا جس کا جواب اسفندیار خان کے پاس نہیں تھا۔ اسفند بیٹا، آدھی رات کو تم کس کو گھر لے کر آ رہے ہو؟ آسیہ بیگم نے اسفند خان کے ساتھ ایک لڑکی کو شال لپیٹے اندر جاتے دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ وہ اسفند کے انتظار کرتی ابھی تک جا گئی تھی۔ دونوں کے قدم بیک وقت رکے۔ اسفند خان کی جانب متوجہ مورے، یہ آیت ہے میری بیوی۔ اس کے الفاظ پہ آسیہ بیگم کا دل دہل گیا۔ اسفند، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے شادی کر لی؟ آسیہ بیگم نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مورے، میں اس وقت کچھ بھی آپ کو بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، پلیز صبح تک کروں گا بات آپ سے۔ اسفند اس وقت الجھن کا شکار تھا، اس لیے وہ کسی کو کیا صفائی دیتا۔ خاموشی سے آیت کا ہاتھ تھامے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آسیہ بیگم حیران نظروں سے اس کی پوش کو دیکھتی ہوئی رہ گئی۔ ایک طوفان تھا جو صبح آنا تھا، یا اللہ اسفند، یہ تم نے کیا کر دیا؟ آسیہ بیگم سر تھام کر وہیں صوفے پر ایسی گئی۔ آپ نے ان کو بتایا کیوں نہیں کہ میں وہی لڑکی ہوں جس نے اس خاندان کی خوشیاں چھینی ہیں؟ کمرے میں آتے ہی آیت نے تڑق کے اسفند سے کہا، جو اس وقت بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ کیا کچھ پلاننگ کر چکا تھا، لیکن اس کی پلاننگ پہ اللہ نے مہر لگا دی، کیونکہ سب سے بڑا پلانر تو اللہ تھا نا۔ اپنی پلاننگ کرتے ہوئے اس نے اسفند خان کے دل سے مہر کو ہٹا دیا۔ میں مانتی ہوں کہ میری غلطی ہے، لیکن میں صرف ایک ٹریفک حادثہ تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں اس دن سے اب تک صرف گھٹن کا شکار تھی کہ میری وجہ سے ایک ہستی پیاری لڑکی موت کے منہ میں چلی گئی۔ لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گئی، مجھے نہیں سمجھ آئی میں کیا کروں، بریک نہیں لگی اور سب کچھ آنن فانن ہوا۔ آیت پھوٹ پھوٹ کے رو دی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس لڑکی کا اس کی کار سے ایکسیڈنٹ ہوا، اس سے آج نکاح کرنے والا شخص اس لڑکی کا شوہر تھا۔ آپ چاہیں تو پولیس کے حوالے کر دیں، جو چاہے سزا دے، میں تیار ہوں، کم سے کم مجھے اپنے اندر کی گھٹن سے تو آزادی ملے گی۔ اسفندیار خان ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ تمہیں تو اپنی گھٹن سے آزادی مل جائے گی، میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ تم سے نکاح کر کے جو میں نے کیا ہے، اس کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ وہ سخت اذیت میں مبتلا ہوتے ہوئے بے بسی سے بولا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے میری عقل پر پردے پڑ گئے۔ وہ سب ایک حادثہ تھا، تم نہ ہوتی تو تمہاری جگہ کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ وہ حادثہ میری زندگی میں لکھا جا چکا تھا۔ میرا اور میری نگارش کے ساتھ صرف اتنا ہی تھا۔ اس بات کو سمجھنے میں مجھے دیر ہو گئی، اور میں نے تمہاری زندگی میں سے سب کچھ بگاڑ دیا۔ اب مجھے بتائے، سب کچھ بگاڑ دینے کے بعد میں کہاں سے سکون حاصل کروں؟ اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے، وہ شرمندہ تھا، وہ درد میں مبتلا تھا، وہی گھٹن جو ایک ماں سے آیت محسوس کرتی آ رہی تھی، آج سامنے والا شخص اسی گھٹن کا شکار ہو رہا تھا۔ تم صبح واپس چلی جاؤ، میں ڈائیورس پیپر پہ سائن کر دوں گا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، کیا بول رہا تھا؟ آیت کو اس کی دماغی حالت میں شک ہوا۔ نفی میں سر ہلاتے اسے افسوس سے دیکھتی رہ گئی۔
آپ سے تو جو غلطی ہوئی سو ہوئی، اب آپ ایک اور گناہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ آیت نے غصے سے اپنا رخ پھیر لیا۔ وہ رات دونوں ہی کرب سے گزرنے والے تھے کہ ایک گناہ کر کے پچھتا رہا تھا تو دوسرا گناہ کا ازالہ کر کے۔ صبح کا سورج خان مینشن کے مکینوں پہ ایک بہت بڑا پہاڑ بن کر گرنے والا تھا۔ سبھی کی موجودگی میں اس وقت اسفن سر جھکائے کھڑا اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا تھا، جبکہ آیت بھی اس کے دائیں جانب کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جو کتنی مغروری اور انا میں فرعون بنا اس کے گھر والوں کو تکلیف کے دچار کرتے اس کے نکاح کے لیے مجبور کر کے رخصتی کروا کے اپنے ساتھ لے آیا، اور آج کس طرح سر جھکائے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا تھا۔ شمریز خان نے ایک نظر اپنے بیٹے کے جھکے ہوئے سر کی جانب دیکھا۔ اس نے بھی کیا وہ غصے میں کیا، لیکن وہ مزید کچھ غلط کرتا اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ اسفندیار خان، جو ہوا سچ ہوا، لیکن اب بھی میں یہی کہوں گی کہ فیصلہ کرنے میں جلد بازی مت کرو۔ یہ لڑکی جسے تم لے کر آئے ہو، نکاح کر کے لائے ہو، سب کے سامنے تم اسے رخصت کروا کے لائے ہو، اب تم کیسے اس کو واپس بھیج سکتے ہو؟ میں اس کے گھر والوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ جس شخص سے اس کی شادی ہونے والی تھی میں اس کو بھی سب کچھ بتا دوں گا۔ بابا، میں نہیں جی سکتا اس کو زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر۔ میرا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں بیٹا، ازالہ کر کے، اور بھی تو بہت سے طریقے ہیں کہ طلاق دینا ہی ضروری ہے۔ آسیہ بیگم کو اس طلاق لفظ سے شدید نفرت تھی اور اس وقت ان کا بیٹا وہی گناہ کرنے جا رہا تھا۔ اسفن نے ایک نظر آیت کے چہرے کی جانب دیکھا جو آنسو سے تر تھی، لیکن اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ولید سے بہت محبت کرتی ہے، وہ زبردستی اسے اپنی زندگی سے باندھ کے نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا بابا جان، ہمارا الگ ہونا ہی ہم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ اس کے ان الفاظ پہ آیت کا دل چاہا اس کا گریبان پکڑ کے اسے جھنجھوڑ ڈالے کہ آخر وہ صرف میں ہی کیوں کر رہا ہے، دوسرے کی جذبات کی قدر کیوں نہیں کرتا؟ کہ اتنا آسان ہے کسی کو بھی اپنی زندگی میں لانا اور پھر دھتکار کے پھینک دینا؟ بیٹا تم کیا چاہتی ہو؟ آسیہ بیگم نے اس کے چہرے پہ لکھی تحریر کو پڑھ لیا، اس لیے اس سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ آنٹی، جو اسفند کا فیصلہ ہے مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن صرف میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ سب کچھ بتانے کے بعد اگر میرے والدین میں پھر بھی مجھے نہ اپنایا تب میں کہاں جاؤں گی؟ اس کے سوال پر اسفند خان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ کسی کی جرأت نہیں کہ تمہیں اپنانے سے انکار کرے۔ مجبور کر دوں گا تمہارے والدین کو کہ تمہیں اپنانے سے، اس شخص کو تمہارے سے شادی کرنے پہ۔ بس اسفندیار خان، بس۔ ابھی تم نے مجھے طلاق نہیں دی، تم کیسے میرے نام کے ساتھ کسی نامحرم کا نام جوڑ سکتے ہو؟ میں تمہاری نکاح میں ہوں، اس بات کا تو لحاظ کر لو۔ آیت نے سب کے سامنے ایک بار پھر اسفند کا گریبان تھاما، لیکن اس بار اسفند خان کچھ بول نہ سکا۔ جو تم چاہو گے وہی ہوگا، اس خان کا وعدہ ہے۔ اس کی بات پر شمریز خان اور پرویز خان کے چہرے پہ سکون کی لہر دوڑی۔ کم سے کم انہیں یہ امید ضرور تھی کہ وہ لڑکی طلاق کبھی نہیں لے گی، کیونکہ ان کے خاندان میں طلاق کا رواج تھا ہی نہیں۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ آیت کی بات پہ اسفندیار خان نے اپنی پلکیں اٹھاتے ہوئے آیت کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں میں آپ کی من پسند نہیں، لیکن پھر بھی مجھے طلاق کا دھبا نہیں چاہیے۔ ہمارے رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں میں۔ وہ دل بڑا کر کے آخرکار آیت نے فیصلہ کیا۔ اسفند خان، میرا خیال ہے کہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ طلاق ہے تو جائز، لیکن اللہ کا ناپسندیدہ کاموں میں سے کام ہے۔ بہتر ہوگا تم اب اپنی زندگی کو اللہ کے اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے آگے بڑھو، شاید اسی میں سب کی بہتری ہے۔ شمریز خان نے اسفند خان کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے کہا، جبکہ واہبہ بیگم دل میں ایک ٹھیس سے لے گئی۔ سب جا چکے تھے سوائے آیت اور اسفند کے۔ اسفند ابھی بھی صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا جس نے پل میں فیصلہ کر کے سب کچھ بدل دیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو میرے فیصلے پہ اعتراض ہے؟ آیت نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے زبان دی ہے تمہیں، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، لیکن میں تمہارے گھر والوں کے پاس جا کر سب سچائی انہیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں غلط سمجھے اور تم پہ کوئی انگلی اٹھائے۔ اسفندیار خان کمر پہ ہاتھ باندھے پتھریلے انداز میں بولا۔ اس کی بات پہ آیت کے چہرے پہ ایک بھرپور مسکان سجی، جسے دیکھتے ہوئے اسفند خان کے ماتھے پہ بل پڑے، وہ وہاں سے واک آؤٹ کر ساری حقیقت واضح ہو گئی تھی۔ اسفندیار خان نے آیت کے والدین کے سامنے اپنا گناہ قبول کر لیا تھا، اور آیت جس سے غلطی ہوئی تھی اس نے بھی اپنے والدین سے صاف صاف سچ کہہ دیا تھا۔ اس دوران ولید بھی وہاں موجود تھا۔ اگر تم واقعی میں شرمندہ ہو تو ابھی اور اسی وقت آیت کو طلاق دے دو، میں ابھی بھی آیت سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ولید کی بات سن کر اسفند نے اسے قہر کی نگاہ سے دیکھا۔ میں یہاں اپنے گناہ کو کنفیس کرنے آیا ہوں۔ میں نے ایسا کب کہا کہ میں آیت کو چھوڑ دوں گا اور تم اس سے شادی کر لو؟ اسفندیار خان کے تاثرات ابھی تک پتھریلے تھے۔ آیت نے گہرا سانس بھرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ چند ایک پل ہی رہی تھی، لیکن اس شخص کو جان گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو ایک روبوٹ کی طرح جیتا تھا، اور جو کہتا تھا وہ کر کے بھی دکھاتا تھا۔ پھر اگر یہ گناہ ہے تو پھر تم اس نکاح کو رکھ کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ گناہ کا ازالہ تو ایسے ہی ہوگا نا؟ تم آیت کو چھوڑ دو۔ گناہ کا ازالہ کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ رشتہ توڑنا تو بہت آسان ہے، لیکن انہیں جوڑنا، انہیں نبھائے رکھنا اتنا ہی مشکل۔ میں جانتا ہوں شاید آپ نے اپنی بیٹی کے لیے مجھ جیسے انسان کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ میں آیت کو اپنانا چاہتا ہوں اور ہمارے رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے ایک موقع دیں گے؟ اسفند خان لفظوں کا پکا تھا۔ ہمدانی صاحب کو اس کی یہی بات بہت اچھی لگی۔ اس نے جھوٹ کی بنیاد پر اپنا اور آیت کا رشتہ آگے نہیں بڑھایا، بلکہ اس نے یہاں آ کر ساری باتیں کلیئر کی تھی، اور آیت کی کردار کو بھی اس نے کتنی خوبصورتی سے سنوار دیا تھا۔
اگر میری بیٹی بھی اس فیصلے میں تمہارے ساتھ ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اسے رب کی طرف کا ایک بہت بڑا معجزہ اور فیصلہ سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ میر ہمدانی صاحب نے اسفند خان اور آیت کے رشتے کی منظوری دے دی۔ آیت کے چہرے پہ ایک مطمئن اور آسودہ مسکراہٹ تھی۔ ولید گہرا سانس بھرتے سر جھٹکتے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ آیت جب اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی تھی تو کسی کی بیوی کو ورغلا نہیں سکتا تھا۔ اس سب میں آیت کی مرضی شامل نہ ہوتی، اس نکاح کو قائم رکھنے میں اس کی منشا نہ ہوتی، تو ولید ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسے اپنا بنا کر دم لیتا۔ ایک بار پھر سے آیت کی رخصتی کا دن اسفند خان بارات کو لے کر آیا۔ اب باقاعدہ طور پر آیت کی رخصتی ہو رہی تھی۔ خان مینشن میں اس کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا گیا۔ آیت کے روپ میں نگارش کو جینے لگا۔ ہاں، اس نے قربانی دی تھی ولید کے ساتھ اپنے رشتے کی قربانی، وہ اسے پسند کرتی تھی، لیکن اسفند خان کو پا کر چھوڑنے کا اس میں ہمت بھی نہ تھی۔ ایک الگ سا احساس اس کے ایسا لگا جیسے اللہ نے اس کا رشتہ خود اس کے ساتھ جوڑا ہو، اس لیے اس کے منہ سے طلاق کا لفظ تک نہیں نکل پا رہا تھا، اور وہ اس رشتے کو اب دل کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ اس غلطی کا مداوع کرنا چاہتی تھی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں اس سے ہوئی تھی۔ اسفند خان کی زندگی سے خوشیاں چلی گئی تھی صرف اس کی وجہ سے۔ اسفند خان نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن وہ خود کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسفند خان کی زندگی کی خوشیوں سے بھر دینا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسٹیج پر آیت کو دیکھتے ہوئے ایک پل کو اسے نگارش کا گمان ہوا، لیکن نگارش تو اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ وہ اپنا دل مار کر آیت کو اس کی جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں، وہ ایک نکاح کر چکا تھا اور اسے نبھانے کا پورا ارادہ رکھتا تھا، لیکن کیا اپنے دل کو آیت کے لیے وہ واہ کر پائے گا؟ آپ چینج کر لیں، تھک جائیں گی۔ بہت ہی دبے لفظوں میں وہ سب سمجھا گیا۔ اس کے بعد پہ آیت خان کے ماتھے پہ بل پڑا اور غصے سے اس کے قریب آئی۔ میں کیوں چینج کروں؟ میں آپ کے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہوں اسفندیار خان، اور آپ مجھے ایسے اگنور نہیں کر سکتے۔ وہ پورے حق اور مان اور دعوے سے بولی، جو آپ چاہتی ہیں شاید میں وہ آپ کو نہ دے سکوں۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سے کیا چاہتی ہوں؟ آیت نے انچ بھر کے فاصلے پہ کھڑے ہوتے اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اسفند خان نے ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا، سپاٹ نظروں سے وہ آیت کو دیکھ رہا تھا۔ تم آگ کے ساتھ کھیلنا چاہ رہی ہو آیت، جل جاؤ گی۔ میں جلنا چاہتی ہوں، اسی کے انداز میں بولتی اس کو حیران کر گئی۔ جل کر خاک ہو جاؤں گی، وہ اسے خود سے دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ خاک ہونا چاہتی ہو؟ اس کے گلے میں باہوں کا ہار ڈال دی اور اسے جھٹکے سے اپنے قریب کر گئی۔ اسفند خان نے اس کی پلکوں کی جھالر کو دیکھا جو اس کی سب سے زیادہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ آیت، اتنا قریب مت آؤ، میں نگارش کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، اسفند نے صاف لفظوں میں آیت کو کہا، جس کے چہرے پہ ایک مسکان سج گئی تھی۔ مجھے نگارش کی جگہ چاہیے بھی نہیں، مجھے اسفندیار خان کے دل میں اپنی جگہ چاہیے، آیت کی جگہ جو صرف آیت کی ہوگی۔ آیت اس کے دل کے مقام پہ اپنا ہاتھ رکھ کے دھیرے سے بولی، I want to be your heart beat۔ اس کی سرگوشی والے الفاظ کو اسفند نے آنکھیں میچے سنا۔ دور کہیں سے اسے نگارش کی مسکراہٹ محسوس ہوئی، جس سے وہ بھی خوش تھی اور چاہتی تھی کہ اس کا اسفند اپنی زندگی میں آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خوشیوں کو گلے سے لگا لے۔ اسفند ابھی بھی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا، جس وجہ سے آیت کی آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اپنی انا، خودداری، عزت نفس مارتے ہوئے اسے خود کے قریب آئی تھی، لیکن اسفند نے کوئی پیش رفت نہ کی۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوئی، پیچھے ہٹنے لگی کہ اسفند نے اس کی کلائی تھام لی اور کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ تم خود قریب آ رہی ہو، میری قربت بہت جان لیوا ہے آیت، تم سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولتا اس کی گردن پہ اپنا شدت بھرا لمس چھوڑ گیا۔ آیت پوری جان سے کانپی تھی، اس کے جذبات کو ہوا دے کے وہ اب خود گھبرانے لگی تھی۔ اس کی خاموشی اور پلکوں کا عارض پہ سجدہ ریس ہونا اسفند کو اس کی رضامندی دل سے سرشار کر گئی تھی۔ دھیرے سے اس کے سر تکیے پہ رکھتا وہ اپنی بلیک شیروانی کو اتارتا ایک طرف اچھال گیا۔ خوشیاں خود اس کی زندگی کے دروازے پہ دستک دے رہی تھی۔ وہ ناشکری نہ کر سکا اور آگے بڑھ کر ان خوشیوں کا دامن دل سے تھام لیا۔ اسفند خان روزانہ نگارش کی قبر پہ دعا خوانی کے لیے جایا کرتا اور آج ضد کر کے آیت بھی اس کے ہمراہ تھی۔ قبر پہ دعا کرتے وہ دونوں بہت چپ تھے۔ واپسی میں اسفند خان نے بلیک گلاسز لگا لیے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل کا حال آنکھوں سے آیا ہو۔ وہ شروع سے ہی اپنے جذبات کو چھپاتا آیا تھا۔ آیت سے شادی کو اسے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ کافی حد تک آیت کی وجہ سے اس کی زندگی میں بدلاؤ آ چکا تھا، لیکن پھر بھی ایک خلا تھی جو پر نہیں ہو رہی تھی۔ واپسی پر دونوں کے بیچ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی، جس سے آیت نے توڑا، اسفند۔ اس نے اسے پکارا تو اسفند نے گاڑی ڈرائیو کرتے اس پہ ایک سوالیہ نگاہ ڈالی۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ تھوڑا گھبرائی اور شرمائے لہجے میں بولی، کیسا سرپرائز؟ اسفند مکمل اس کی جانب متوجہ، آپ بابا بننے والے ہیں؟ واٹ؟ اسفند نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی۔ آیت نے بمشکل خود کو سنبھالا، کیا ہو گیا اسفند؟ اس کی جانب گھبرا کے دیکھتے بولی، تم نے کیا کہا؟ اسفند کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ جب سنائی نہیں دیا تو بریک کیوں لگائی؟ آیت نے برا سا منہ بنا کے کہا۔ اسفند نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ اپنے قریب تر کیا۔ پھر سے کہو۔ وہ جیسے ضدی انداز میں بولا، آپ بابا بننے والے ہیں اسفند۔ اس کے جنون کے آگے آیت ہمیشہ ہار جایا کرتی تھی۔ وہ واقعی بہت جنونی تھا، وہ اس کے سنگ رہتے ان 2 ماہ میں ہی وہ جنون جان گئی تھی۔ تم نے غلط جگہ پہ یہ نیوز سنا دی، ہارٹ بیٹ۔
تمہاری اس نیوز پہ تمہیں گھر جا کے انعام دیتا ہوں۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے دوبارہ سے گاڑی اسٹارٹ کر گیا۔ اسپن میں پہلے بتا رہی ہوں، اگر آپ نے مجھ پہ اپنا جنون نچھاور کیا نا تو میں آپ کی جان لے لوں گی۔ اس کی غربت کا سوچتے آیت روحان سی ہوئی۔ اس خان کو سہنا آسان تھوڑی نہ تھا۔ اس کی بات پہ اسفن خان کا کہہ جاندار تھا۔ ناظرین، آج کا ناول تھا یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔